ڈاکٹر صاحب یہ حالات تو بڑے گھمبیر سے ہیں، کس طرح یہ سارا ہم اس وش سائیکل سے کس طرح نکلیں گے؟ پاورٹی ایلیویشن بھی کام معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، BISP بھی ٹھیک نہیں چل رہی، تو کیا ہم کریں پھر؟ میں سر ابھی سندھ گیا ہوا تھا تو ایک گاؤں میں تھا، تو میرے خیال سے اس میں کچھ 70-80 گھر تھے اور صرف 12 میٹر لگے ہوئے تھے، صرف 12 میٹر تھے، اور جو میڈم کہہ رہی ہے کہ کنڈے لگے ہوئے تھے، اور میں جس گھر میں گیا وہاں پہ 16 پہ AC چل رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی AC بھی چل رہا تھا، اور یہی بات انہوں نے کہی کہ ہم میٹر ریڈر کو 1000 روپیز یا 1500 روپیہ پر منتھ دے دیتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے جو لوگ نہیں بھی جانتے نا، آپ نے ان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ جی تو مجھے معلوم نہیں تھا ایسے یہ۔ ہاں، ایز اے وے فارورڈ سر دیکھیں، پاورٹی ایلیویشن کے لیے ہمیں جو سوشل پروٹیکشن ہے، سوشل پروٹیکشن ایک ڈفر چیز ہے اور پاورٹی ایلیویشن ایک اور چیز ہے۔ ہم دونوں کو اس وقت پاکستان کے اندر مکس کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہسٹوریکلی جو پاورٹی ایلیویشن ہے وہ گروتھ سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی اگر اچھی گروتھ ہے تو وہ جاب کریشن ہوگی۔ اس وقت ہماری گروتھ پچھلے سال کیا تھی؟ اور آپ دیکھیں ہماری گروتھ پچھلے 2-3 سال سے ہارڈلی 1-2-3% ہے، اور انفارچونیٹلی جو ایک بڑا ڈائلما آیا ہے کہ ہماری گروتھ اگر زیادہ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیٹڈ اکانومی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کی کیپیسٹی بلڈ نہیں کی۔ آپ دیکھیں 2001 میں ہماری ایکسپورٹ $10 بلین تھی، بنگلہ دیش کی $5 بلین تھی، بنگلہ دیش 50 کو کراس کر چکے اور ہم 30 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ود پیسج آف ٹائم ہم نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو، کیپیسٹی کو انہانس نہیں کیا، لیکن ہماری تو ہم پاپولیشن گروتھ اور پاپولیشن گروتھ انفارچونیٹلی ہو رہی ہے، تو ہم آہستہ آہستہ ایک امپورٹڈ اکانومی بن گئے ہیں، اور جب بھی لوگ کے پاس، میرے آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو جو امپورٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ بڑھیں گی، اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے وہ ایک آپ کے لیے ایکسچینج ریٹ کے اوپر، آپ کا ٹریڈ کے اوپر ایک پریشر آئے گا۔ تو ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے اوپر، پروڈکٹیوٹی کے اوپر فوکس کرنا ہوگا کہ جو ہماری جاب لیکن کس طرح کریں؟ وہ تب کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے نا، کس طرح ہم ایکسپورٹ کس طرح بڑھائیں گے؟ ایک ہی ٹیکسٹائل کا آپ کا ایریا ہے، باقی تو آپ نے IT پہ فوکس تھوڑا ہونا شروع ہوا ہے، تو کہاں پہ ایکسپورٹس بڑھائیں؟ سر دیکھیں، آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ایک ظاہر ہے ایک ون سائڈ نہیں دیکھنی ہے، اپنی IT کوڈ بی ون تھنگ، گورننس کوڈ بی ون تھنگ۔ جو پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک پرابلم ہے جو ہم نے پائیڈ میں بھی دیکھا ہے، دیٹ از ایز آف ڈوئنگ بزنس، کہ آپ کی اکانومی میں سلج یا ایک پرمیشن اکانومی بن گئی ہوئی ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو 50 اداروں سے پرمیشن چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ ونڈو آپریشن کرنا ہے، آپ ون ونڈو کریں، ہم کچھ سال سے سن رہے ہیں کہ ون ونڈو آپریشن ہوتا کیوں نہیں ہے یہ؟ سر شاید وہی چیز ہے کہ جب آپ کے اوپر بیوروکریٹ بیٹھے ہوں گے، جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر 55 منسٹریز ہیں، آپ کو پاور کی منسٹری کیوں چاہیے؟ پاور کی منسٹری آپ کو نہیں چاہیے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی CEO ہوگا، اس کا ایک بورڈ ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور وہ آ کے پارلیمنٹ کو اپنی پروگرس دے گا۔ جب ہر جگہ آپ اوپر بیوروکریٹ بٹھا دیں گے، آپ کو پوسٹل منسٹری کیوں چاہیے؟ آپ دیکھیں TCS آپ کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو NHA کی کیوں منسٹری چاہیے؟ یہ آپ امریکہ میں جب دیکھیں، لیکن اگر یہ منسٹریز نہیں بھی ہوں گی تو کتنا بچا لیں گے آپ؟ سر دیکھیں، ایفیشینٹ گورنمنٹ ہوگی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ منسٹری، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ادارے ختم کر دیں، ہم کہہ رہے ہیں ایفیشینٹ گورننس لے کے آئیں، جہاں پہ آپ منیمم ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ایز کریں، ریگولیشنز کو کم کریں، ریگولیشن وہ لے کے آئیں۔ آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک کمپنی یہاں پہ رجسٹر کرنی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے سالوں لگ جائیں، آپ دبئی میں ودن 24 آور رجسٹر کروا لیں گے۔ تو یہ جتنا آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے، انویسٹر کا کانفیڈنس آئے گا۔ دیکھیں اس وقت لوگ ریئل اسٹیٹ میں کیوں انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ساری انفارمل اکانومی ہے، پروفٹ ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پلاٹوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن لوگ انڈسٹری میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ آپ سیالکوٹ جائیں، گجرات میں جائیں، گجرانوالہ میں جائیں، تو وہ انڈسٹریلسٹ کہتا ہے کہ جی ڈیلی اگر یہ جو FBR یا اس طرح کے محکمے ہم سے اٹھا لیں، ہم ٹیکس تو دینے کو تیار ہیں، ہم کاروبار نہیں کر سکتے کیونکہ ایک محکمہ نکلتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔ تو یہ جو NOCs، پرمیشن یا تھریٹ اس طرح کے جو ہیں، یہ اس وقت بزنس کو کولیپس کر رہے ہیں۔ جو ہم نے ابھی بنائی ہے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل ہے، کیا ہے؟ SIFC، یہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ٹو گیٹ اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ؟ سب میرے خیال سے انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم پالیسی نہیں بنا رہے، ہم چھوٹے چھوٹے پیچ لگا رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایڈہاکزم ہے، یہ بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے۔ دیکھیں آپ براڈر جب تک اداروں کو ریلیکس نہیں کریں گے، ایز ریگولیٹری فریم ورک کو ریلیکس نہیں کریں گے، ایٹیچیوڈ بیوروکریسی کا،
پبلک کا بہتر نہیں ہوگا. لیکن یہ تو آپ ایٹیٹیوڈ کی جاب، یہ تو جنریشنل کے کام ہے، تو اتنی جلدی ہونے والا نہیں ہے. سر میرے خیال سے جنریشن کے کام نہیں ہے. ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں، آپ کے سامنے سنگاپور کی ایگزامپل ہے، آپ کے سامنے ٹرکی ہے، آپ کے سامنے ایون بنگلہ دیش ابھی دیکھ لیں، یعنی 2004-05 تک وہ آپ سے پیچھے تھا. لیکن وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ایک بہت بڑا فینومینن، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. سب پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ شاید ہمیں ایک اکنامک کنسنسس بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے، بہت سے ملکوں میں آپ دیکھیں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں، لیکن ایک براڈر اکنامک چارٹر ہوتا ہے جس کو گورنمنٹ آگے لے کے چلتی ہیں. شاید ہمیں وہ اکنامک چارٹر یہاں پہ مسنگ ہے. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. تھوڑا سا کہ ہمیں وہ ول ہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ ایک اکنامک چارٹر لے کر آنا ہے. ہم اسی پہ متفق نہیں ہوتے. نہیں، اس میں پرابلم کیا ہے، قباحت کیا ہے اس میں؟ اگر ہم لیٹ سے کچھ بنیادی فنڈامنٹلس پہ ہمارا اتفاق ہو جاتا ہے تو اس میں تو کیا نہیں ہو رہا. کون سے ایسے ایریاز ہیں جس میں اتفاق نہیں ہو رہا آپ سمجھتی ہیں؟ کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ مطلب پرائیویٹائزیشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں آپ سمجھتی ہیں؟ نہیں، پرائیویٹائزیشن سے پہلے بھی اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. کون سے وہ ایریاز ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ جس میں چارٹر آف اکانومی آنا چاہیے؟ جس طرح ابھی انہوں نے ریگولیشنز کی بات کی کہ بہت زیادہ اوور ریگولیٹڈ نہ ہو. آپ انویسٹمنٹ کو تو آپ، اور یہ جو ایس آئی ایف سی کی بات کی ہے تو ایک ٹپیکلی ٹارگیٹڈ سا وہ ایک گروپ ہے جس کو آپ نے وہ یعنی بینیفٹس دینے کے لیے آپ ایسا وہ فریم ورک کیوں نہیں لے کر آتے کہ آپ کا یعنی ود ان پاکستان کیوں نہیں انویسٹمنٹ ہو سکتی. آپ یہ اگر ریگولیٹری جو بھی جتنا بھی برڈن ہے اس کو کم کریں، ساری چیزوں میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں، اوپن کر دیں سب چیزوں کو، تو اس کے بعد آٹومیٹیکلی آپ کی انویسٹمنٹ یعنی لوکل انویسٹمنٹ بھی تو جنریٹ ہو سکتی ہے ایسے. اور جب تک آپ کی انویسٹمنٹ جنریٹ نہیں ہوگی، آپ کی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز وہ جو ہیں وہ بھی تو فارن انویسٹمنٹ سے پہلے لوکل انویسٹمنٹ ضروری ہے. ایگزیکٹلی، بالکل ہے، بالکل ہے. تو ہم اس پہ کیوں فوکس نہیں کرتے پھر؟ وہی نہیں کر رہے نہیں کیونکہ ہمارا فوکس ہے صرف ریئل اسٹیٹ پہ. ہم یعنی جو سیفسٹ ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ انفارمل اکانومی کو، اور یہی والی بات جس طرح یہ ٹیکسیشن والا جو یہ جس طرح بل کی ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ہم فائلر اور نان فائلر کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. پورا قوم تو بل دے رہی، سوری ٹیکسز دے رہی ہے.